پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ نے اس کو پڑھانے کے لیے گھر پر ہی استاد کا انتظام کر رکھا تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے اپنے لڑکے کو ہر طرح کے کام یعنی ہنر سکھا دیے۔ شہزادہ بہت ذہین تھا، اس لیے وہ ہر کام بڑے شوق سے اور بہت جلدی سیکھ لیتا اور کام کرنے کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کو گیا۔ اس نے ایک ہرن دیکھا جو لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ شہزادے نے اسے شکار کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ بہت دیر کی بھاگ دوڑ کے بعد بھی ہرن شہزادے کے ہاتھ نہ آیا۔ اس دوڑ میں شہزادہ اتنی دور نکل آیا تھا کہ اسے اپنے ساتھیوں کی بھی کچھ خبر نہ رہی، اور وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے ایک دوسرے ملک کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ جب اپنے ساتھیوں کی تلاش میں شہزادے کو رات نے آ لیا تو وہ بہت پریشان ہوا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہیں ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے پھر اپنے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر وہ کہاں ملتے۔ دن کافی چڑھ چکا تھا۔ اب شہزادے کو زور کی بھوک لگی تھی، مگر بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور نہ اس کے پاس پیسے تھے کہ وہ شہر سے کچھ خرید کر کھا لیتا۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا۔ بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ کام کرنے کو سوچا تاکہ اس طرح کچھ پیسے کمائے، مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ بھلا جنگل میں کام کہاں ملتا؟ اچانک اسے ایک جگہ کچھ لکڑیاں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ اس نے ان لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بیچنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور چل کر اسے شہر نظر آیا۔ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں سب لوگ اس کے لیے اجنبی تھے، کیونکہ یہ تو ملک ہی کوئی اور تھا۔ شہزادے نے ادھر ادھر اپنی لکڑیوں کے لیے کسی گاہک کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتنے میں اسے ایک فقیر ملا جس کے بال لمبے لمبے اور کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادہ کو پریشان اور لکڑیاں اٹھائے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تم اجنبی نظر آتے ہو اور کچھ پریشان بھی، کیا بات ہے؟ یہ لکڑیاں اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے فقیر کو سارا قصہ سنایا اور کہا کہ یہ لکڑیاں بیچ کر اپنے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنے جا رہا ہوں۔ فقیر یہ سن کر شہزادے سے بولا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری لکڑیاں بھی خرید لوں گا اور تمہیں کھانا بھی کھلا دوں گا۔ شہزادہ یہ سن کر خوشی خوشی فقیر کے ساتھ اس کے گھر چل دیا۔ تھوڑی دور چل کر فقیر کا گھر آ گیا۔ وہ شہزادے کو لے کر اندر داخل ہوا اور بولا، لکڑیاں یہاں رکھ دو اور اندر اس کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں کھانا کھلا دوں۔ شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ فقیر اسے لے کر ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر فقیر نے شہزادے سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکل گیا اور دروازے میں باہر سے چٹخنی لگا دی۔ ادھر شہزادہ ڈرنے لگا کہ یہ شخص مجھے اندر کیوں بند کر گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں شہزادے کو معلوم ہو گیا کہ کمرے میں وہ اکیلا نہیں بلکہ کچھ لڑکے اور بھی ہیں۔ ان لڑکوں نے شہزادے کو بتایا کہ یہ شخص دراصل فقیر نہیں بلکہ کوئی بہت ہی برا اور ظالم آدمی ہے، ہمیں دھوکے سے یہاں بند کر گیا ہے۔ معلوم نہیں یہ کیا چاہتا ہے، کچھ بھید نہیں کھلتا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں کو نہ جانے یہ کہاں لے گیا کہ وہ اب تک واپس نہیں آئے۔ اب تم ہی یہاں سے رہائی کی کوئی ترکیب سوچو، ورنہ یہ شخص ضرور تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ شہزادہ یہ سن کر کچھ سوچنے لگا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اب تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، ہم بہت جلد یہاں سے رہائی پائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص ان کے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا، بابا میں بہت سے کام جانتا ہوں، تم مجھے کچھ ریشم اور تیلیاں لا دو، میں جائے نماز بنوں گا۔ فقیر بہت خوش ہوا کہ یہ لڑکا تو بہت کام کا نکلا۔ اس نے سوچا ریشمی جائے نماز کے تو مجھے بہت اچھے دام ملیں گے۔ چنانچہ وہ جلدی سے بازار گیا اور ریشم کے دھاگے اور تیلیاں لے کر شہزادے کے پاس آیا اور بولا، لو اب جلدی جلدی جائے نماز بن ڈالو۔ شہزادہ بولا، یہاں جتنے بھی لڑکے ہیں سب مل کر میرے اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں گے، اسی لیے جب تک یہ کام ختم نہ ہو جائے کوئی بچہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔
اور پھر سب لڑکوں کو تاکید کر کے باہر چلا گیا کہ خوب اچھا کام کرنا۔ ادھر شہزادے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دراصل یہ کام تو صرف شہزادہ ہی کر سکتا تھا، اس نے تو صرف اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے خیال سے یہ کہہ دیا تھا کہ سب مل کر کام کریں گے۔ فقیر دن میں 3 دفعہ لڑکوں کے لیے کھانا لے کر آتا اور سب لڑکوں کو کام کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ چند ہی دنوں میں شہزادے نے جائے نماز تیار کر لی اور فقیر سے کہنے لگا، لیجئے بابا، اب اسے جا کر فروخت کر دیجئے۔ فقیر نے دیکھا تو جائے نماز بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کہنے لگا، ابھی جاتا ہوں اور بازار میں اس کا کوئی اچھا سا گاہک تلاش کرتا ہوں۔ شہزادے نے کہا، بابا اچھی چیز ہے، آپ اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو اس کی بہت اچھی قیمت دے گا۔ اس کے علاوہ اس سے کچھ انعام کی بھی امید کی جا سکتی ہے، مگر بادشاہ کو آپ جائے نماز اس شرط پر دیں کہ وہ اس پر 1 دفعہ نماز پڑھ کر آپ کو رقم ادا کرے۔ فقیر انعام کے لالچ میں جائے نماز بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ خوبصورت سی جائے نماز دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فقیر کو اس کی قیمت دینا چاہی، مگر فقیر بولا، حضور آپ اس پر آج نماز پڑھیں، قیمت میں کل آ کر لے جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا کل ہم تمہیں کچھ انعام بھی دیں گے، تم صبح آنا۔ فقیر خوش خوش اپنے گھر واپس آیا اور سوچنے لگا کہ اپنے نصیب جاگیں گے، بادشاہ نہ جانے کیا کچھ انعام میں عطا کرے گا۔ اب بادشاہ نے فقیر کے کہنے پر عمل کرتے ہوئے اس جائے نماز پر نماز پڑھنے کی غرض سے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب وہ سجدے میں جانے کے لیے جھکا تو اسے جائے نماز پر دھاگے سے لکھی ہوئی کچھ عبارت نظر آئی۔ بادشاہ نے نماز ختم کر کے وہ عبارت غور سے پڑھی۔ لکھا تھا، ہم لڑکوں کو اس شخص نے زبردستی اپنی قید میں رکھ چھوڑا ہے، ہماری جانیں خطرے میں ہیں، عالی جاں ہمیں اس قید سے رہائی دلائیں۔ بادشاہ یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ گیا۔ وہ رات اس نے بڑی بے چینی سے گزاری۔ دوسرے روز صبح سویرے فقیر جائے نماز کی قیمت لینے محل میں آیا۔ پہرے داروں نے بادشاہ کو اطلاع کی۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر لو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ فقیر جو جائے نماز کی قیمت کے ساتھ انعام و اکرام کی امید لے کر آیا تھا، یہ سلوک ہوتا دیکھ کر بہت پریشان ہوا، مگر کیا کر سکتا تھا، خاموش رہا۔ بادشاہ نے بڑے غصے سے پوچھا، بتاؤ تم نے بچوں کو کہاں اور کس لیے قید کر رکھا ہے؟ اب فقیر کو اپنی گرفتاری کی وجہ معلوم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، ہم اپنے سپاہی تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں، انہیں فوراً وہ جگہ دکھاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں۔ پھر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کے ساتھ جا کر جتنے لڑکے اس نے بند کر رکھے ہیں سب کو آرام اور حفاظت سے محل میں لے آئیں۔ چنانچہ سب لڑکے محل میں لائے گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کس لڑکے نے یہ جائے نماز تیار کی تھی؟ لڑکوں نے شہزادے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو اپنے قریب بلا کر سارا حال پوچھا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ اس کمسن شہزادے کے ہنر مند ہونے کی وجہ سے دوسرے لڑکوں کو بھی رہائی ملی تو وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے سب بچوں کو بہت سے تحفے دیے اور آرام سے ان کے گھروں تک روانہ کر دیا۔ شہزادہ چونکہ اس کے پڑوسی بادشاہ کا بیٹا تھا، اس لیے اس کے ساتھ اس نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے اور اس کے والد کے نام ایک خط بھی لکھا، جس میں شہزادے کی عقل مندی اور ہوشیاری کی تعریف کی اور مبارکباد بھی دی۔ شہزادے کا باپ جو اپنے بیٹے کے اچانک گم ہو جانے سے بہت پریشان تھا، اس کے زندہ سلامت مل جانے سے بہت خوش ہوا۔ اس فقیر کو بادشاہ نے بہت سخت سزا دی۔